یو آر اے گریٹ پرسن، آپ بہت بڑے آدمی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یو آر اے گریٹ پرسن، آپ بہت بڑے آدمی ہیں، اس کا مطلب ضروری نہیں یہ ہو کہ یو آر گریٹ فرام سوشل پوائنٹ آف ویو، یو آر گریٹ فرام فائنینشیل پوائنٹ آف ویو، یو آر گریٹ فرام اسٹیٹس پوائنٹ آف ویو، یعنی آپ کا کوئی اسٹیٹس عہدہ ایسا ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو گریٹ کہہ رہے ہیں، یا آپ کا فائنینشیل یعنی پیسوں کے حساب سے آپ بہت مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، اسی لیے آپ کو لوگ گریٹ کہہ رہے ہیں، یا پھر آپ کا سوسائٹی میں بہت بڑا مقام ہے، لوگ آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ویلیو دیتے ہیں، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ بہت بڑے آدمی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ تینوں اسپیکٹس ہوں۔ ایک شخص اور کہلاتا ہے بہت بڑا آدمی جس کا اصل میں دل بہت بڑا ہوتا ہے، یعنی اس کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی رنجش نہیں ہوتی، کسی کے بارے میں کوئی بری رائے نہیں ہوتی، کسی کے بارے میں کوئی طنز نہیں ہوتا، کسی کے بارے میں کوئی گلا شکوہ نہیں ہوتا، اور جب بھی اس کے پاس لوگ جاتے ہیں تو وہ پرانی باتیں یاد نہیں رکھتا، بلکہ ان انٹینشنلی اور وداؤٹ اینی انٹرسٹ وہ دوبارہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے جو شخص دل رکھتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں گریٹ پرسن، یعنی بہت بڑے آدمی۔ تو اگر آپ بھی ایک گریٹ پرسن بننا چاہتے ہیں، بہت بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں، تو آپ کے اندر وہ کوالٹیز ہونی چاہیے جو کہ ایک بڑے آدمی ہوتی ہیں۔ ایک گریٹ پرسن کے اندر جو سب سے بہترین کوالٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیلف موٹیویشن اینڈ کریجس پرسنالٹی، یعنی وہ ایک تو خود کو خود ہمت افزائی دینے والا شخص ہوتا ہے، اور دوسرا اس کے اندر ایک بہادری کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان نہیں ہوتے، ٹینشن نہیں لیتے، سٹریس نہیں لیتے، بلکہ ان کو فیس کرنا جانتے ہیں، اور نہ صرف فیس کرتے ہیں بلکہ جب آپ ان کی سرکل میں ہوتے ہیں، آپ ان کی فرینڈشپ کے دائرے میں ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو بھی اس طریقے سے موٹیویٹ کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں کہ آپ کو وہ جو پہاڑ جیسا مسئلہ لگ رہا ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ بھی نہیں لگتا۔ تو اگر آپ گریٹ شخص بننا چاہتے ہیں، بہت بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے اندر بھی سیلف موٹیویشن ہونی چاہیے، خود کو خود سے ہمت دلانے والی شخصیت ہونی چاہیے، اور آپ کو بھی بہادر بننا پڑے گا حالات کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ گریٹ پرسن بننا چاہتے ہیں، بہت بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں، تو آپ کی پرسنالٹی میں ایک ایلیمنٹ اور ہونا چاہیے، دیٹ شوڈ بی ہیلپنگ ادرس وداؤٹ اینی انٹرسٹ، یعنی آپ بغیر کسی غرض کے لوگوں کی ہیلپ کریں، جو بھی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ہیلپ آؤٹ کے لینے کے لیے، یا ویسے آپ سوشلی بہت اچھے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، فلاحی کام کرتے ہیں، تو وہ بغیر کسی لالچ کے اگر آپ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کی انٹرسٹ نہیں ہوتی، آپ کی دلچسپی نہیں ہوتی، آپ کا فائدہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا، لیکن وہ فلاح کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، لوگوں اور انسانیت کے خدمت کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بڑا اسٹیپ ہوتا ہے، تو اسی لیے جب آپ اس طرح سے ایکٹیویٹی کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی ان لوگوں میں شمار ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے جو کہ گریٹ پرسن کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس آپ کی پرسنالٹی میں جو موسٹ امپورٹنٹ آپ کے جسم کی ہے وہ ہے دل۔ تو دل آپ کا ایسا ہونا چاہیے جس میں کسی کے بارے میں کوئی بھی گریونسز یعنی گلا شکوہ کسی بھی سچویشن میں ہونا نہیں چاہیے، بلکہ آپ ہمیشہ تھینکفل رہتے ہیں، لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، نہ کہ ان کے ساتھ گلے شکوے کرتے ہیں، کرٹیسزم کرتے ہیں، یا پرانے جو آپ کے ساتھ انہوں نے حالات چلے ہوتے ہیں وہ آپ ان کو کاؤنٹ کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کی پرسنالٹی گریٹ ہونی چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گریٹ پرسن کہلائیں، بڑے آدمی کہلائیں، تو پھر آپ کو دل بھی بہت بڑا رکھنا پڑے گا، جس میں کوئی رنجش، کوئی غم، کسی کو کوئی کمپلین کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، بلکہ آپ لوگوں کو الٹا تھینکس یعنی تھینکفل رہیں گے، ان کا شکر گزار رہیں گے۔ جب آپ اس طرح سے ایٹیٹیوڈ اپنا بناتے ہیں، اس طرح سے اپنی نیچر طبیعت بناتے ہیں، تو پھر آپ کی پرسنالٹی میں لوگ آپ کو شہد کی طرح، جیسے پھول کی طرف شہد کی مکھیاں جاتی ہیں، اس طریقے سے آپ کی پرسنالٹی لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، وہ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اور جب کھینچے چلے آتے ہیں تو یہ آپ کی پرسنالٹی گریٹ پرسن کی لسٹ میں چلنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ گریٹ پرسن بننا چاہتے ہیں تو ایک اور آپ کو کوالٹی اپنی
پرسنالٹی میں بلڈ کرنی پڑے گی، اینڈ دیٹ از ٹو فارگیو اینڈ فارگیٹ. یعنی آپ کو لوگوں کے ساتھ اگر واقعی رنجشز بھی ہیں، مطلب ان کے ساتھ آپ کی ناراضگیاں بھی ہیں، لیکن آپ کو گریٹ پرسن بننے کے لیے وہ ناراضگیاں بھلانی پڑیں گی، ان کو معاف کرنا پڑے گا. اور معاف صرف کرنا نہیں پڑے گا بلکہ اس کو پھر کبھی بھی آپ ریپیٹ نہیں کریں گے. اس طریقے سے آپ نے فارگیو اینڈ فارگیٹ، یعنی اس کو بالکل ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا پڑے گا. جب آپ اس طریقے سے پرسنالٹی اپنی ڈیولپ کریں گے تو لوگوں کے پاس آپ کے پاس جب لوگ آئیں گے تو وہ آپ کی پرسنالٹی میں نفرت کا ورڈ نہیں دیکھیں گے، نفرت کا ایلیمنٹ، تھاٹ کچھ بھی نہیں دیکھیں گے. جب یہ نہیں دیکھیں گے تو آپ کی کیٹیگری گریٹ پرسنز میں آنا سٹارٹ ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی گریٹ پرسنز میں آنی چاہیے، بڑے آدمیوں میں آنی چاہیے، تو پھر آپ کو ایک اور بلڈ کرنی پڑے گی آپ کی پرسنالٹی کے اندر اپنی ہیبٹ کہہ لیں، وہ کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں جتنے بھی لوگ ہیں، آپ سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جتنے بھی لوگ کنسرنڈ ہیں، کنیکٹڈ ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ان کے بیچ میں آپ نے پازیٹیوٹی یعنی مثبت سوچ ایک ڈیولپ کرنی ہے، بڑھانی ہے. جب آپ یہ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو بھی آپ کی پرسنالٹی ان پرسنالٹیز میں شمار ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی جو کہ گریٹ پرسنالٹیز کہلاتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو گریٹ پرسن بننا ہے، بڑا آدمی بننا ہے، تو پھر آپ کو بڑا آدمی بننے کے لیے، گریٹ پرسن بننے کے لیے آپ کو اپنی لائف اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی لائف پہ غور کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس وہ کون سی کوالٹیز ہیں، وہ کون سے ایسٹس ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے آپ سوسائٹی کے اندر جو آپ کی سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں ان کی لائف میں بہتری لا سکتے ہیں. یعنی آپ سوشل کنٹریبیوشن کیا کر سکتے ہیں. سوشل کنٹریبیوشن سے مراد ہے کہ کوئی آپ نے اچھا کام ایسا کر دیا جس میں فار ایگزامپل آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں پر ان ایمپلائمنٹ زیادہ ہے، یعنی لوگ بے روزگار ہیں، تو آپ کیا کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے ان ایمپلائمنٹ میں تھوڑی سی کمی لائی جا سکے، یا لوگوں کو اسکلفل بنا سکیں تاکہ وہ اچھے سے اچھا بزنس یا جاب سرچ کر سکیں اگر ان کے پاس ٹیلنٹ کی کمی ہے تو. یا کیا آپ اپنی سراؤنڈنگ میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے جو سوسائٹی ہے وہ بہت پیچھے ہے، تو آپ کیا ہیلتھ وائز لوگوں کے لیے کچھ بہتر سسٹم بنا سکتے ہیں. کوئی چھوٹا کلینک ہو گیا، کوئی مفت ہاسپٹل ہو گیا، کوئی میڈیسن ڈونیشن کا سلسلہ ہو گیا، کوئی آپریشنز کا سلسلہ ہو گیا جو کہ لوگ افورڈ نہیں کر پاتے یا ان کے لیے آسان نہیں ہے، اور آپ اپنے ریسورسز، اپنے فائنینشیل ریسورسز پلس اپنے پرسنل ریسورسز یوز کرتے ہوئے لوگوں کو فیسیلیٹ کر سکتے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ عام بندے سے ہٹ کے کیا سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو آپ کا شمار ان لوگوں میں شمار ہوگا جو کہ آپ گریٹ کہلاتے ہیں. تو اوورآل اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی گریٹ پرسنالٹی کہلائے تو گریٹ پرسنالٹی سے مراد ہے کہ آپ اگر دو الفاظ میں ہم اس کو کہیں کنکلوڈ کریں تو گریٹ پرسنالٹی کا مطلب ہے کہ جو اپنی ذات کے لیے کچھ نہ سوچے اور باقی لوگوں کے فائدے کے لیے، ان کی خوشی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے ہر وقت کوشش کرتا رہے. تو جب آپ اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے باقیوں کو آگے رکھیں گے، باقیوں کے لیے بہتر سوچیں گے، باقیوں کے فائدے کی بات کریں گے، باقیوں کو آگے لانے کی کوشش کریں گے، اور کسی کے بارے میں کسی کے لیے کوئی نگیٹو تھاٹ یا کوئی رنجش اپنی دل میں یا اپنی زبان پہ نہیں لائیں گے، اور جب بھی وہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور ان کو ہمیشہ پازیٹیو ریسپانس آپ کی طرف سے ملے گا، اور مطلب ود ان ٹائم یعنی کوئک ریسپانس ملے گا، تو یہ لوگ آپ کو ایز اے گریٹ پرسنالٹی کے اندر آپ کو جج بھی کریں گے اور آپ کو رینک بھی کریں گے. اس طریقے سے یو ول بی known as a great person in your society. Thank you.